ہارون رشید کے دور میں ایک بہت بڑی مہاماری پھیل گئی۔ اس مہاماری کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون رشید نے مہاماری سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں اپنا لیں۔ غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام عمرہ اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبلائز کر دیا، مگر اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ ایک رات ہارون رشید بہت ٹینشن میں تھے، انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس عالم میں ان کے وزیر یحییٰ بن خالد کو طلب کیا گیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کے استاد بھی تھے اور انہوں نے بچپن سے ہارون رشید کی تربیت کی تھی۔ ہارون رشید نے استاد سے کہا کہ استاد، مجھے ایسی کہانی یا ایسی داستان سنائیے جسے سننے کے بعد مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرائے اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ داستان مقدس قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشبیہ ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے کہا، یا استاد، بالکل فرمائیے۔ کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس نے عرض کیا، جناب، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے سے پہلے خواہش رکھتی ہوں کہ آپ میرے بچے کی ذمہ داری اٹھا لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچہ کندھے پر بیٹھا لیا اور بندریا سفر پر چل پڑی۔ اب شیر بچے کو روزانہ کندھے پر بیٹھاتا اور جنگل میں روزمرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے غوطہ لگایا، شیر کے قریب پہنچی اور بندریا کا بچہ اٹھا لیا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگتا دوڑتا رہا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ بن خالد رکے، سانس لی اور ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت۔ چند دن بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی۔ بندریا کو غصہ آ گیا۔ اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، تو تم یہ سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس میں اپنا سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں۔ اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں یقیناً روک لیتا، مگر یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ روک لیتے۔ یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی روک سکتے ہیں، چنانچہ آپ اسے روکنے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے تو یہ آفت رک جائے گی۔ دوستو، دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسان کا متحد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے کہا تھا، آسمانی آفت اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہ کر لے۔ آپ اس وقت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ اپنے آپ کو فقیر بنائیں، اللہ کے حضور میں گر جائیں، اس سے مدد مانگیں۔ دنیا کے تمام مسائل، اس کے حل کے درمیان صرف اتنا سا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جانماز میں ہوتا ہے۔ دوستوں، اپنے مسائل کے لیے ہم 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جانماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، اس کہانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ بھی ہم سے اس وقت ناراض ہے۔ پوری دنیا کے اوپر ایک چھوٹے سے وائرس کو ایسے مسلط کر دیا ہے کہ تمام دنیا روک کر رکھ دی ہے، تمام دنیا کے کاروبار رک گئے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے کسی قریبی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر پر بلانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، خانہ کعبہ پر جانے سے روک لگی ہے، مسجدوں میں جانے سے روک لگی ہے، مگر توبہ کے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ بس ہمیں بادشاہ سے فقیر بننا ہے، انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔